فرمایا سیذکر من یخشا، فرمایا ان قریب نصیحت وہی پائے گا جو اللہ سے ڈرے گا، آخرت سے ڈرے گا۔ جس کے دل میں خوف نہیں اس پر نصیحت اثر ہی نہیں کرتی۔ نصیحت کے اثر کرنے کے لیے اسے خوف ہو، کوئی اللہ کا خوف ہو، آخرت کا خوف ہو، پیشگی کا خوف ہو۔ جتنا خوف اس کے دل میں زیادہ ہوگا اتنا وہ نصیحت پر زیادہ عمل کرے گا۔ اور جو اپنے آپ کو بے باک نہ ڈر کر لے اور اس طرف بڑھے ہی نہ، آپ اس کو جتنا مرضی سمجھاتے رہیں، وہ بین بجاتے رہیں، وہ تو نہیں نصیحت لے گا۔ اور پھر فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور بدبخت شقی جو ہے وہ نصیحت سے بھی دور رہے گا۔ وہ جو شقی ہے، بدبخت ہے، سخت دل ہے، قساوت قلبی جسے میسر آ گئی اور جو ایمان کے بجائے کفر میں ہی مبتلا رہا، اسی پہ مرنا چاہے، فرمایا یہ تو نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ یتجنبها الاشقى، بدبخت تو دور رہے گا۔ کون؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، فرمایا جو بڑی آگ، دوزخ کی آگ تاپے گا، اس میں داخل ہوگا۔ اور اس میں حالت کیا ہوگی؟ فرمایا ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر دوزخ میں وہ نہ مر رہا ہوگا نہ زندہ ہوگا، نہ مردوں میں نہ زندوں میں۔ اب زندوں میں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ زندگی میں کوئی سکھ جو نہیں، جسے سکھ کوئی نہ ہو وہ کاہے کا زندہ۔ آج دنیا میں جسے صرف دکھ ہی دکھ ہوں، وہ کہتا ہے میں مر جاؤں تو اس سے بہتر ہے۔ یہ جو کہا نا زندہ نہیں ہوگا، مطلب ہے کہ زندگی میں کوئی سکھ نہیں ہوگا، آسانی نہیں ہوگی۔ اور یہ جو کہا نا نہیں مرے گا، اس کا مطلب ہے کہ عذاب سے اسے چھٹکارا نہیں ملے گا کہ اب مر جائے تو چلو ختم ہو گیا سلسلہ۔ رب العزت نے کہا کلما ناضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب کبھی جلدیں گل سڑ جائیں گی ہم نئی جلد دیں گے تاکہ وہ عذاب کو ہمیشہ چکھتا ہی رہے۔ فرمایا پھر وہ بسمل کی طرح ہو تڑپ رہا ہوگا، نہ زندوں میں نہ مردوں میں۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، فرمایا اس کا حال یہ ہوگا، اے نصیحت سے اعراض کرنے والو اور ایمان کو معمولی سمجھنے والو، کفر و شرک دلالت و گمراہی میں مبتلا ہونے والو، دیکھو کیفیت کیا ہوگی۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مروں میں نہ زندوں میں کہیں بھی نہیں شمار نہیں ہوگا۔ نہ مر جاؤ کہ چھٹکارا مل جائے، اور نہ زندہ کہ کہیں سکھ کا سانس ملے۔ ہر وقت عذاب میں، ہر وقت سزا میں، ہر وقت سختی میں، ہر وقت ناراضگی میں۔ اور گرامی قدر پھر فرمایا اگر کوئی بندہ بچنا چاہتا ہے، قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا، تزکیہ نفس کر لیا، اندر کو صاف کر لیا، فرمایا وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اس نے رب کا نام لیا، نماز پڑھی، وہ اللہ کی طرف مائل ہوا، نماز پڑھتا رہا، فرمایا وہ بچ گیا، وہ محفوظ ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ دوزخ سے بچا کے اسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ فوز مبین اس کے لیے ہے۔ ساتھ ہی فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ تعصف کے انداز میں ہے۔ فرمایا بلکہ تم دنیا میں رہ کے دنیا کے غلام بن گئے ہو، عبد الدنیا بن گئے ہو، کہ دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دن کو بھی دنیا، رات کو بھی دنیا، مجلس میں بھی دنیا کماتے ہو، خلوت میں بھی دنیا کماتے ہو، اپنے کاروبار کی جگہ میں بھی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اور گھر میں بچوں میں اور دوستوں میں بیٹھ کے بھی دنیا، اتنی زیادہ ترجیح دیتے ہو دنیا کو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، فرمایا حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی ہے۔ دنیا کماؤ لیکن اتنی جتنی تمہاری ضرورت ہے، لیکن یاد رکھو دنیا تمہاری جتنی بھی ضرورت ہے، آخرت کی تمہیں اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے لیے جتنی محنت کرتے ہو اس سے زیادہ اس کے لیے کرو۔ والآخرۃ خیر، آخرت بہتر ہے، وابقیٰ، اور باقی ہے۔ دنیا ادنا ہے اور فانی ہے، یہ ختم ہو جائے گی اور وہ ہمیشہ رہے گی، اس کی طرف بھی توجہ کرو۔ دنیا کماؤ لیکن دنیا کے ساتھ آخرت کماؤ، اور ایسے کماؤ کہ اس سے آخرت برباد نہ ہو جائے۔ ناجائز کاروبار نہ کرو، حرام مال نہ کماؤ، غلط طریق پر نہ چلو، سیدھی راہ پر چلو، تو یہ کسب حلال جو ہے یہ بھی آخرت ہے، جب کہ تم اس میں حرام کی آمیزش شامل نہ کرو۔ پھر فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہ ساری باتیں ہم پہلے صحیفوں میں بھی کہتے آئے ہیں۔ فرمایا یہ اتنی اہم باتیں ہیں، ہم نے آج تم سے ہی نہیں کی، جب سے ہم نے کلام کرنا شروع کیا ہے کسی انسان سے،
کسی نبی پر رسول پر پیغام اتارا ہے، کبھی صحیفے اتارے ہیں، کوئی کتاب، کوئی صحیفہ، کوئی منزل پیغام ایسا نہیں جس میں اللہ نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کا حکم نہ دیا ہو۔ نبی اور رسول توحید کے بعد سب سے زیادہ جس پیغام پر زور دیتے تھے وہ عقیدہ آخرت ہوا کرتا تھا، کیونکہ جو اللہ کی توحید مانتا ہے ان کے ذریعے وہ نبوت کو تسلیم کرتا تو توحید کی طرف جاتا نا، اور اس کے بعد پھر عقیدہ آخرت کو سب سے زیادہ ترجیح ہوتی۔ رب نے کہا ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہ پہلے سب صحیفوں میں بھی ہم نے کہا، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کے صحائف میں بھی ہم نے کہا لوگوں دنیا مٹ جائے گی، آخرت ختم نہیں ہوگی، دنیا ادنا ہے، آخرت اعلیٰ ہے، دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آخرت کے لیے کتنا حصہ ہے اور ہر روز دنیا کے لیے کتنا حصہ ہے، اپنے آخرت کے حصے کو بڑھائیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔